السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ایک شارٹ ویڈیو مجھے دیکھنے کو ملی کہ جس میں ایک دلہن چیئر پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے گھر والے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اداس ہیں۔ تو اس پوری خبر کو جب میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ جو ویڈیو ہے شارٹ، یہ سہارنپور کی ہے، اور پورا معاملہ یہ ہے کہ دولہا آیا تھا دلہن کو لینے کے لیے، لیکن افسوس کہ وہ بغیر دلہن کے واپس ہوا، کیونکہ دولہا جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا تھا۔ پوری خبر میں نے اور جب تحقیق کی تو پوری خبر یہ نکل کے سامنے آئی کہ دولہا میاں آئے تھے بارات لے کر دلہن کو لینے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کار کے بجائے ٹو ویلر کھڑی ہوئی ہے، گاڑی بائک کھڑی ہوئی ہے، تو بائک دیکھ کر ان کا دماغ کی بتی ہو گئی گل، اور بائک کو دیکھنے کے بعد دولہا اور دولہا کے گھر والے جو ہیں نا وہ آ گئے ٹینشن میں، ان کے دماغ کی سرک گئی۔ نکاح ہوا اور جو رسم و رواج تھی وہ ہی، اس کے بعد پھر دولہا نے اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ بھائی مجھے تو کار چاہیے، یا تو مجھے تھار دو یا پھر اسکارپیو دو۔ اب آپ خود سوچئے کہ شادی کا پروگرام چل رہا ہو تو اس وقت آلریڈی آدمی شادی بیاہ قرضے لے کر کرتا ہے، اب ٹو ویلر کے بجائے ایک تو ہوتا ہے کہ صاحب مجھے بائک کی جگہ تھوڑی سی ہیوی بائک چاہیے، تو چلو 1-1.5 لاکھ روپے ملا کے وہ بائک آ جاتی ہے۔ بائک کے بجائے چاہیے کار، وہ بھی کون سی؟ اسکارپیو۔ 1 لاکھ کی بائک ہوگی، 1.5 لاکھ کی بائک ہوگی، 2 لاکھ کی ہوگی، یہاں تقریباً 10-15 گنا زیادہ پیسہ خرچ ہوگا۔ 20-25 لاکھ روپے والی اسکارپیو این چاہیے۔ لڑکی والوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اور بھی لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی بھائی کیا کر رہا ہے، نکاح کر لے، لیکن دولہا نہیں مانا، نہ دولہا کے گھر والے مانے، اور آخر میں یہ ہوا کہ دلہن بیچاری بیٹھی رہ گئی اور دولہا دلہن کے بغیر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، یہ خبریں جب آپ لوگ پڑھتے ہو، جب یہ خبریں آپ لوگ سنتے ہو تو بہت غصہ کرتے ہو کہ بتاؤ کیسا دولہا تھا، نالائق، بائک کو دیکھ کے جو ہے نا بگڑ گیا۔ اب ایک کیسا بے غیرت تھا، کوئی دین باقی نہیں تھا کہ اس کے اندر۔ لیکن آپ لوگوں کے جب نکاح کی باری آتی ہے، آپ لوگوں کی فیملیز اس طرح کی جب خبریں پڑھتی ہیں تو فیملیز کو بھی غصہ آتا ہے۔ ہم اپنے والدین کو اگر یہ خبر دکھائیں کہ دیکھو ابا، دولہا جو ہے نا اور دولہا کی پوری فیملی دلہن کے بغیر واپس بارات لے گئے، کیوں؟ ان کو بائک ملی، کار نہیں ملی، تو بائک دیکھ کے ان کا دماغ گھوم گیا، وہ پاگل ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں تو کار چاہیے۔ تو ہم لوگوں کے گھر والے بھی بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہاں یار کیسے بے غیرت ہیں، بتائیے، جہیز کے پیچھے ایسے مرے جا رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کے نکاح کی باری آتی ہے، آپ کی فیملی کے اندر کوئی شادی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ بھی تو اسی طرح سے ریئیکٹ کرتے ہو نا، خاص طور پر لڑکے والے۔ جب آپ کسی کی لڑکی لے کے آ رہے ہوتے ہو اور جب اپنی بہن کی شادی کر رہے ہوتے ہو تو آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب ہم چھوڑیں گے، زندگی ہماری مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جائے گی۔ نکاح کو اللہ کے نبی نے آسان بنایا، نکاح کو آسان ہی رہنے دو، اور یاد رکھو اس طرح کی جو گھٹیا حرکت ہوتی ہے لڑکی والے بھی کرتے ہیں، لڑکے والے بھی کرتے ہیں۔ لڑکی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب پورا جہیز کو سجائیں گے تاکہ جو بھی آ رہا ہے وہ دیکھے، ارے لڑکی والوں نے اتنا سب کچھ دیا ہے۔ بھائی آپ اگر اپنی بچی کو دے رہے ہو تو یہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے، یہ سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے تو کئی لوگوں کو روکا ہے، میں نے کہا یار یہ مت کرو، کیوں سجا رہے ہو؟ کوئی مانتا نہیں ہے۔ ارے وہ کیا کریں، وہ سب آتے نا تو دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے نا۔ نہ لڑکی والے شریف ہیں نہ لڑکے والے شریف ہیں۔ کتنے لڑکی والے ایسے ہیں جن کو میں نے کہا کہ میں ایسا رشتہ آپ کو بتاتا ہوں کہ لڑکا کچھ بھی نہیں لے گا، وہ شریعت کے مطابق بس نکاح کرے گا۔ ارے نہیں مفتی صاحب، ہمارے یہاں تو ایسا چلتا ہے، اب یہی تو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، ہم دیں گے بھی اپنی بچی کو، جیسا چلتا ہے ویسے ہی ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ پرابلم یہ ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں سادگی کے ساتھ نکاح کرو، اور یاد رکھو لڑکوں سے میں کہنا چاہتا ہوں بالکل جہیز مت لو، سادہ نکاح کرو۔ اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دو نکاح کروں گا سادہ، بس مجھے 1 روپے نہیں چاہیے۔ کسی کے مال پر نظر مت رکھو، خاص طور پر سسرال کے مال کی تو بالکل تمنا مت کرو۔ اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا۔ لینے والے بنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ لینے والا ہی بنا دے گا۔ زندگی میں کبھی بھی تم غنی نہیں بن سکتے، اسی لیے
اس طرح کی جو رسم و رواج ہیں وہ ختم تب ہوں گی. ہم ان خبروں کو پڑھ کے ہم کہتے رہے بھائی بہت غلط ہوا, ان خبروں کو پڑھ کے ہم کہیں یار کتنے نالائق لوگ تھے, بتاؤ کتنا نالائق دولہا تھا, ہے نا, یہ ہم لوگ کہتے رہتے نا. ہم سب نیت کریں اس بات کی کہ انشاءاللہ بغیر جہیز کے سادہ نکاح کریں گے. لڑکی والے یہ ارادہ کریں کہ اگر ہمیں ایسا رشتہ ملا کہ لڑکا بول رہا ہے کہ نہیں مجھے تو بس سادگی سے نکاح کروں گا, تو اس کی مرضی کے مطابق ہم نکاح کر دیں گے. اور اگر لڑکی کو کچھ دینا بھی ہوگا نا تو ایسے جو دکھا کے پورا سجا کے دیا جاتا ہے ایسے نہیں دیں گے, یہ گھٹیا حرکت ہوتی ہے. اب بتائیے کتنا نالائق دولہا ہوگا, سوچو ذرا کتنا نالائق ہوگا, اس کے گھر والے کتنے نالائق ہوں گے کہ گاڑی کو دیکھ کے جو ہے نا یہ دلہن کو چھوڑ کے ہی چلے گئے. نالائقی کی حد ہوتی ہے یار یہ تو. ان چیزوں سے ہم کب آگے بڑھیں گے؟ اپنے دلوں کو بڑا کرو, اپنے آپ پر اعتماد رکھو کہ میں کیا کما نہیں سکتا, کیا اللہ مجھے نہیں دے گا؟ اللہ آپ کی سوچ کے مطابق اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو دینے پر قادر ہے. اسی لیے نکاح کو آسان بناؤ میرے بھائیوں. بڑے افسوسناک یہ خبر تھی, بہت افسوس بھی ہوا کہ بتائیے کیا حال ہو گیا ہے ہماری امت کا, ہمارے نوجوانوں کا. اسی لیے بغیر جہیز کے نکاح کرنے کا ارادہ کرو, اللہ بادشاہ بنا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.